السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ تقریباً 6 سال پہلے دبئی کے ہسپتال میں میری نواسی وقت سے پہلے 7ویں مہینے کی ابتدا میں ہی پیدا ہو گئی۔ میرے گھر کا وہ پہلا بچہ تھی۔ شادی کے 4 سال بعد میری بیٹی کے ہاں بچہ ہوا تھا، مگر وہ بھی ان حالات میں کہ لگتا تھا کہ مکمل بنی بھی نہیں ہے۔ بالوں بھرا ننھا سا بندر کا بچہ جس کا پورا ہاتھ میری انگلی کی ایک پور پر آتا تھا۔ زندہ رہے گی یا نہیں، زندہ رہے گی تو نارمل ہوگی یا نہیں، ان سوالوں کا جواب ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہاتھوں پیروں کی انگلیاں نیلی پڑ جاتی۔ پوچھنے پر بتایا جاتا کہ اگر بلڈ سرکولیشن نارمل ہو گئی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ جسم کا ناکارہ حصہ بن جائے گی۔ وینٹ پر ہے۔ دم پڑی بچی نے ہماری سانسیں پھلا دی۔ کبھی دماغ کا ٹیسٹ بتایا جاتا کہ دماغی طور پر نارمل نہ ہوگی، کبھی دل میں سوراخ ملتا، کبھی آنکھوں کا معاملہ سامنے آ جاتا۔ اوپر سے خرچہ اتنا کہ 3 لاکھ درہم 15 دن کا بل بن گیا۔ میرا حال یہ تھا کہ میرے سامنے میری اپنی بیٹی کے بھی آنسو تھے اور اس کے بچے کی ناممکن زندگی بھی۔ تھک کر چور ہو گئی۔ ایک بار تو ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ اس کو بچانے کی کوشش نہ کریں، بچ بھی گئی تو پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کون ہوتی ہیں زندگی چھیننے کا فیصلہ کرنے والی؟ انہی حالات میں ایک دن نماز میں کھڑے ہوئے میں روتی، اللہ کو بے بسی سے مخاطب کر کے کہا، یا اللہ، مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ جس کی یہ سزا ہے؟ بالکل ہی اگلے لمحے چھپاک سے ایک منظر کی تصویر اور اس میں ایک چہرہ صرف 1 سیکنڈ کے لیے میری نگاہ یا ذہن سے گزر گیا، اور حیرت کی بات ہے اگلے سیکنڈ میں مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ پوری نماز اسی کشمکش میں گزری، پر یاد ہی نہ آیا۔ اگلے 2 دن دبئی کی سڑکوں پر ہسپتال اور گھر کے بیچ آتے جاتے، رات کو بستر میں اسی کشمکش سے گزرتی رہی، پر یاد ہی نہ آیا کہ دیکھا کیا تھا میں نے۔ اپنے جتنے بھی گناہوں اور خطاؤں کی فہرست میرے ذہن میں تھی، انہیں گنتی رہی، مگر کسی سے اس منظر کا نشان نہیں مل رہا تھا۔ 2 دن بعد اچانک یاد آ گیا کہ وہ کیا منظر اور چہرہ تھا۔ 15 برس پرانا وہ واقعہ مجھے کبھی بھی یاد نہ آیا تھا۔ میری ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار لڑکی شوہر اور حالات کے ہاتھوں ستائی ہوئی 2 بچوں کو ساتھ لیے چھوٹے سے ٹاؤن سے حیدرآباد شفٹ ہوئی تھی کہ اس کا تو مستقبل تاریک تھا ہی، پر کسی طرح بچوں کا مستقبل سنور جائے۔ اس کے بیٹے بیٹی کو میں نے حیدرآباد کے بہت ہی اچھے اسکولوں میں داخل کروایا۔ اسے بچوں سمیت تب تک اپنے گھر میں رکھا جب تک ان کی رہائش کا بندوبست نہ ہوا۔ اسی دوران اس کی بیٹی کا 9ویں کلاس کا بورڈ کا امتحان بھی ہوا اور وہ بچی A گریڈ مارکس لے کر پاس ہو گئی۔ رزلٹ کے اگلے دن وہ بچی روتی ہوئی اسکول سے لوٹی۔ پتہ چلا کہ کلاس ٹیچر مس حبیب النساء نے اسے پوری کلاس کے سامنے کہا ہے کہ تم تو اتنے نمبر لینے والی نہیں ہو، کس سے سفارش کروائی ہے؟ بھری کلاس میں اس بے عزتی پر وہ بچی بری طرح رو رہی تھی۔ بچی کی حالت دیکھ کر ماں بھی رو رہی تھی۔ اوپر سے بچی نے کہہ دیا کہ اب وہ اس اسکول نہیں جائے گی۔ میں ہمیشہ سے مظلوموں کے حق کے لیے لڑنے مرنے پر تل جانے والی رہی ہوں، اور اس طرح کے جھگڑوں میں خدائی فوجدار کی طرح کود پڑنے کی عادت رہی ہے میری۔ فوراً گاڑی نکالی اور پہنچ گئی اسکول۔ حیدرآباد کے اکثر لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ میں سیدھی پرنسپل کے آفس میں گئی اور ہنگامہ مچا دیا کہ ایک بچی اپنی محنت سے پڑھی ہے، ایک چھوٹے ٹاؤن سے مستقبل بنانے آئی ہے، اور حالات کی وجہ سے پہلے سے ہی سہمی ہوئی ہے، اس کی اس طرح ٹیچر حبیب النساء نے پوری کلاس کے سامنے انسلٹ کی ہے۔ میرے ہنگامے پر مس حبیب النساء کو حاضر کیا گیا۔ سادہ سی خاتون مگر چہرے پہ ٹھہراؤ۔ کہنے لگی، ہاں میں نے کہا ہے، کیونکہ مجھے وہ بچی اتنی ہوشیار نہیں لگتی جتنے نمبر اس نے لیے ہیں۔ یقیناً سفارش کی ہے یا کاپی کی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بچی بیچاری سفارش کروانے کی طاقت نہیں رکھتی، نہ ہی اپنی سہمی ہوئی شخصیت کی وجہ سے کاپی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رٹے مار کر اس نے امتحان دیا تھا اور اتفاق سے وہی سوال آ گئے جن کے جواب اسے یاد تھے۔ میں مس حبیب النساء پر برس پڑی کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ صرف چھوٹے شہر کی بچی دے کر اسے کمتر قرار دے رہی ہیں اور اس کا مستقبل برباد کر رہی ہیں۔ میری آواز یوں بھی بھاری ہے، اس میں مزید گرج آ گئی۔ مس حبیب النساء اسکول کے باقی ٹیچرز کی بھی ناپسندیدہ تھیں، سو ان کی کھچائی کا تماشا دیکھنے پرنسپل کے آفس کے باہر ٹیچرز جمع ہو گئیں۔ بعد میں پتہ چل کہ وہ بھی خوش تھیں کہ چلو کوئی تو ہے مس حبیب النساء کو سنانے والا۔ قصہ مختصر کے پرنسپل نے بھی کچھ سخت الفاظ کے ساتھ ان کی کھچائی کی اور میرے ساتھ میرے گھر آ کر اس بچی کو سوری کہا۔ یوں یہ معاملہ تمام ہوا۔ یہ نیتاً میری ایک نیکی تھی، ایک مظلوم ماں اور اس کی بچی کی مدد۔ دبئی میں جب سسک کر نماز میں جب میں نے اللہ کو کہا کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جس کی سزا میں مجھ پر اولاد کی تکلیف آ گئی ہے، جواب میں وہ حیات اسکول کی پرنسپل کے آفس کے اس منظر کی 1 سیکنڈ کی تصویریں، جھلک اور مس حبیب النساء کا چہرہ تھا۔ میں کراچی آئی۔ میری ایک کزن مس حبیب النساء کے ساتھ اسی اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ میں نے سلوا سے پوچھا، مس حبیب النساء کا نمبر مل سکتا ہے، اور اسے پوری بات بتائی۔
سلوہ بتانے لگی میں نے بچپن میں مس حبیب النساء کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے گزارا ہے. وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ اور حدیث سند کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں. اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے اپنے ضعیف والدین کی خدمت میں جوانی گزار دی مگر شادی نہ کی کہ والدین کو ان کی ضرورت تھی. اپنے آخری دنوں میں ان کے والد بہت ہی ضعیف اور مشکل ہو گئے تھے مگر وہ کبھی اس مشکل ڈیوٹی میں اف تک نہ کہتی تھیں بلکہ والد کے پیچھے پیچھے دوڑی پھرتی تھیں. ان کے غسل خانے کے کام بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں. سلوہ سے نمبر لے کر میں نے مس حبیب النساء کو فون کیا. میرا نام سن کر وہ خوش ہو گئیں. میں نے کہا کہ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. فوراً کہا کہ آپ آ جائیں. اگلے دن صبح ہوتے ہی میں کراچی سے حیدرآباد سیدھی ان کے گھر پہنچ گئی. وہ کچھ بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں. اس بات پر خوش تھیں کہ ایک مشہور رائٹر خاص طور پر ان سے ملنے آئی ہے. خوش ہو کر کہنے لگی کہ میں ریٹائر ہو چکی ہوں اور حیات اسکول چھوڑ چکی ہوں. میں نے کہا آپ کو یاد ہے میں حیات اسکول میں آپ کی شکایت لے کر آئی تھی. انہوں نے لمحے بھر سوچا پھر انکار میں سر ہلا دیا. مجھے یاد نہیں. میں نے یاد دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ پرنسپل کے آفس میں بہت اونچی آواز میں سخت الفاظ کے ساتھ آپ سے لڑی تھی. آپ کی انسلٹ کی تھی. آپ کو یاد ہے؟ ذرا سوچا پھر انکار میں سر ہلا دیا. انہیں واقعی وہ واقعہ یاد نہیں تھا. قریب ہی بیٹھے ہوئے میں نے جھک کر ان کے پیر چھو لیے اور ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں نے ایسا کیا تھا اور میں آپ سے اپنے اس عمل کی معافی مانگنے آئی ہوں. مس حبیب النساء نے ایک دم سے معافی کے لیے جڑے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. یہ نہیں پوچھا کہ آج اتنے برسوں بعد کیسے یہ خیال آیا اور کس مجبوری نے تمہیں جھکایا ہے. انتہائی سنجیدگی سے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا ہوگا جو وہ بات یاد نہیں رہی. پھر بھی میں نے آپ کو دل سے معاف کیا. اللہ میری معافی آپ کے لیے قبول فرمائے اور آپ جس بھی مشکل میں ہیں اسے آسان کر دے اور آپ پر آئی ہوئی آزمائش کو معاف کر دے. اس کے بعد انہوں نے بات بدل دی. بڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں. بڑے شوق سے مجھے کھلاتی پلاتی رہیں. دعاؤں کے ساتھ مجھے خدا حافظ کا. 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں انہوں نے بات کا رخ اس طرف آنے ہی نہیں دیا کہ میں اپنی مجبوری کی اصل کہانی انہیں سناتی. چند دنوں بعد میں واپس دبئی لوٹ گئی جہاں انکیوبیٹر میں ایک ننھی سی جان میں ہماری جان پھنسی ہوئی تھی. میری وہ نواسی اس سال ستمبر میں 6 سال کی ہو جائے گی. ماشاءاللہ بہت ہی شرارتی ہے, بہت ہی ذہین اور باتونی, گھنگریالے بالوں اور بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ بالکل ہی گڑیا سی لگتی ہے. اللہ نے اسے ہر ایپ سے بچا لیا. بس ایک ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی اوپر کی پور نیلے پڑنے کے بعد دوبارہ نارمل حالت میں نہیں آئی اور انگلی سے جڑ گئی. اس ایک پور کی کمی ہمیں یاد دلاتی کہ انسان کی تخلیق کا معاملہ کیا ہے اور کس کے ہاتھ میں ہے. مس حبیب النساء آج بھی حیات ہیں. سوشل میڈیا نے حقوق العباد کے معاملے میں معافی کو بہت آسان کر دیا ہے. ایک میسج بناؤ, نئے اسلامی سال کے آغاز یا شب برات پر پوسٹ لگا دو کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا زیادتی کی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دیں اور پرسکون ہو کر سو جاؤ. اتنی آسانی سے حقوق العباد کی معافیاں اگر روز محشر بھی ہو گئیں تو یقیناً حساب مختصر ہو جائے گا اور 50,000 سال کے برابر گرم ترین دن جس نے انسانوں کو سروں تک پسینے میں ڈبو دیا ہوگا کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہم جلد از جلد بہشت کے باغوں میں پہنچ چکے ہوں گے. معافیوں کی اسی طرح کی ایک رات میں حیدرآباد سے کراچی سفر کر رہی تھی. اسی سفر کے دوران سوشل میڈیا پہ معافیوں کا لین دین پڑھتے ہوئے مجھے اپنا یہ ذاتی تجربہ یاد آ گیا. یہ تجربہ مجھے سکھا گیا کہ معافی دراصل کیا چیز ہوتی ہے اور نیکی کرنے کا تکبر انسان کو کس طرح سزا کا مستحق بناتا ہے. ہم محض اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم رسمی معافی تلافی کرتے ہوئے پچھلی گلی سے بہشت کی طرف نکل جائیں گے. معافی آپ کی انا کے ٹکڑے ٹکڑے مانگتی ہے جو رب کو نہیں چاہیے بلکہ اس انسان کے پیروں میں جا کر رکھنے ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی دوستو. ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو فیڈ بیک کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے ڈسکرپشن باکس میں ای میل ایڈریس کے ذریعے.